بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں نے انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے قنوت کے بارے میں پوچھا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، دعائے قنوت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں پڑھی جاتی تھی۔ میں نے پوچھا کہ رکوع سے پہلے یا اس کے بعد؟ آپ نے فرمایا رکوع سے پہلے۔ عاصم نے کہا کہ آپ ہی کے حوالے سے فلاں شخص نے خبر دی ہے کہ آپ نے رکوع کے بعد فرمایا تھا۔ اس کا جواب حضرت انس نے یہ دیا کہ اس نے غلط سمجھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رکوع کے بعد صرف ایک مہینہ دعائے قنوت پڑھی تھی۔ ہوا یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں سے 70 قاریوں کے قریب مشرکوں کی ایک قوم بنی عامر کی طرف سے ان کو تعلیم دینے کے لیے بھیجے تھے۔ یہ لوگ ان کے سوا تھے جن پر آپ نے صاحب صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا کی تھی۔ ان میں سے اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان عہد تھا، لیکن انہوں نے عہد شکنی کی اور قاریوں کو مار ڈالا۔ تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ایک مہینے تک رکوع کے بعد دعائے قنوت پڑھتے رہے، ان پر بد دعا کرتے رہے۔ نماز صبح سے پہلے 2 رکعتوں کے متعلق آپ کا کیا خیال ہے؟ کیا میں ان میں لمبی قرات کر سکتا ہوں؟ انہوں نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات کی نماز تہجد 2 رکعتیں کر کے پڑھتے تھے، پھر 1 رکعت پڑھ کر ان کو طاق بنا لیتے تھے اور صبح کی نماز سے پہلے 2 رکعتیں سنت فجر اس طرح پڑھتے گویا اذان اقامت کی آواز آپ کے کانوں میں پڑ رہی تھی۔ حماد کی اس سے مراد یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جلدی پڑھ لیتے تھے۔ میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مکہ کے راستے میں تھا۔ سعید نے کہا کہ جب راستے میں مجھے طلوع فجر کا خطرہ ہوا تو سواری سے اتر کر میں نے وتر پڑھ لیا اور پھر عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جا ملا۔ آپ نے پوچھا کہ کہاں رک گئے تھے؟ میں نے کہا کہ اب صبح کا وقت ہونے والا تھا، اس لیے میں نے سواری سے اتر کر وتر پڑھنے لگا۔ اس پر حضرت عبداللہ بن عمر نے فرمایا، کیا تمہارے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل اچھا نمونہ نہیں ہے؟ میں نے عرض کیا کیوں نہیں، بے شک ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتلایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو اونٹ پر ہی وتر پڑھ لیا کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں اپنی سواری پر ہی رات کی نماز اشاروں سے پڑھ لیتے تھے، خواہ سواری کا رخ کس طرف بھی ہو جاتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اشاروں سے ہی پڑھتے رہتے، مگر فرائض اس طرح نہیں پڑھتے تھے اور وتر اپنی اونٹنی پر ہی پڑھ لیتے تھے۔